اور آج سے نہیں، میں واقعی یہ 83 سے کر رہا ہوں. میں یہاں پہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس طرح میں نے چھپ کے بھی اور ظاہری طور پہ بھی لوگوں کی مدد کی ہے. سیاستدان ناکام اسی وقت ہوتا ہے جب وہ باتیں اوپر سے کرتا ہے، اس کے اندر جو منشور کچھ اور ہوتا ہے. وہ دستگاہ کی خوبصورتی کے لیے احمد فروخ صاحب نے جو وہ پلان شروع کیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا ہے. بلکہ اس طرح اور بھی یہ کھارا صاحب انہوں نے بھی کچھ کام کیے ہیں. میں جب کسی بھی اپنے احمد فروخ تو میرا خیر بھائی ہے، دوست ہے، اچھا کسی ویسے آپ کو بھی کسی دشمن کی بھی بات کریں نا، میں کہتا ہوں دشمن بھی اگر کام ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ آپ کو ٹکٹ ملے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں اس وقت ہم موجود ہیں این ایف 73 سے قومی اسمبلی کے امیدوار قاری ذوالفقار علی سیالوی صاحب کے آفس میں. ہم ان سے ضمنی الیکشن کے بارے میں ان کی رائے معلوم کریں گے. میں اپنے سینئر ٹیمن نیوز چینل کے چیئرمین ڈاکٹر انور سردار بنگو صاحب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آ کے ان سے ضمنی الیکشن کے بارے میں ان کی رائے معلوم کریں. السلام علیکم ناظرین، 51 نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ انور سردار بنگو، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں قاری ذوالفقار علی سیالوی صاحب جو این اے 75 کے امیدوار ہیں. آئیے ہم ان سے ان کی منشور اور ان کی سیاست کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی قاری صاحب، آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کب سے سیاست میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. میں سب سے پہلے تو 51 نیوز کا پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ کا بہت زیادہ میں مشکور ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں سمجھتا ہوں جی کہ مجھے اس میں یہ 83 کا ایک پہلا الیکشن تھا جو آگے چل کے بلدیاتی الیکشن تھا. اس وقت میرے بڑے بھائی چودھری منظور صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان کو، وہ اس وقت یونین کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے. تو میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے نا وہ اپنے گھر سے کیا ہے 83 سے. قاری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں. میں خود بہت بڑے عاشق رسول کا بیٹا ہوں، اس لیے میں آپ کی قدر بھی کرتا ہوں. آپ نے کئی مسجدیں بنائیں، ویلفیئر کے کام کیے. 12 ربیع الاول کے موقع پر جیسا آپ کھانا دیتے ہیں لوگ عوام الناس کو، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ وہاں اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کو دل میں درد ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم کارکن رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ذوالفقار علی شہید بھٹو کے بہت بڑے سپاہی رہے ہیں. اور 2 بار آپ نے پی پی کے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا اور اس کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں موو کیا؟ کیا پیپلز پارٹی والوں نے آپ کی قدر نہیں کی؟ بہت اچھا سوال کیا ہے جی آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک آئیڈیل سوال ہے میری سیاسی زندگی کا. میں بالکل برملا آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو میں نے جب سے شروع کیا تو میرا خیال تھا کہ شاید میں اپنی زندگی میں اس جماعت کو کبھی بھی نہ چھوڑوں. ہوا یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی، تو میں نے بعد میں دیکھا کہ پارٹی کے اندر وہ چیزیں جو پہلے تھیں وہ موجود نہیں رہی. اس پارٹی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ مجھے عزت ملی. اس پارٹی نے مجھے ایک ٹکٹ 2008 میں دیا، اور 2008 کا ٹکٹ جو ہے نا وہ میں شہر ڈسکہ اور گردنوا سے مجھے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ملے، بلکہ میں رنر اپ رہا اس الیکشن میں. تو جب اور شہر والوں کا میں اس دن سے آج تک میں اپنے آپ کو میں مقروض سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر جب انشاءاللہ مجھے موقع ملے، اور جب کہ اب انشاءاللہ یہ جو ضمنی انتخاب ہے اس میں انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا، تو میں بتاؤں کہ میں نے شہر والے جنہوں نے میری اتنی قدر کی ہے، اتنی محبت کی ہے، آج بھی وہ اسی شہر میں ہیں، اسی طرح میرے ساتھی ہیں، اور ہر مقبہ فکر سے وہ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی میرے ساتھ چلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کو چھوڑا کیوں. دوسری ٹکٹ جو 2013 والی تھی وہ مجھے پارٹی نے ٹکٹ ضرور دیا، لیکن پارٹی نے ہی بعد میں کہا کہ آپ نے قافلے کی مدد کرنی ہے. مجھے کلیئر تھا
کہ وہ اس وقت الیکشن کا کوئی ایسا نہیں تھا، سینیریو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے وہ ٹکٹ اس لیے کیا کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ تھا اور کمیٹڈ تھا، جو مجھے میری پارٹی حکم دیتی میں اس کو بجا لاتا، اور وہ الیکشن میں نے 2008 کے لڑا ہے۔ 2013 کا پارٹی نے ٹکٹ دے کے مجھے یہ حکم جاری کیا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، تو میں نے الیکشن 2013 کا نہیں لڑا تھا۔ صحیح قاری صاحب، میں یہ بارملہ کہوں گا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ذاتی شخصیت کا ووٹ تھا وہ بھی بڑا ووٹ بینک تھا، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی، یہ سوال ابھی میں اپنے ابھی جو میری مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، ان کے سامنے بھی یہ سوال آیا ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ میں آج بھی مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ آپ کو ٹکٹ ملے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ان لوگوں کا ڈاکٹر صاحب اتنا مشکور ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ کوئی چھوڑ دے سارا کچھ، آپ اپنے گھر میں ایک ملازم ہے اس سے لے کر، اور جو بڑے سے بڑا کوئی سیاستدان ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی بھی ہے، عزت نفس جو ہے نا وہ سب کی برابر ہے۔ میرے نزدیک میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور لوگ مجھ سے کس وجہ سے پیار کرتے ہیں میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں بلا تفریق ہر بندے کی عزت کرتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی مشن رکھا ہے کہ عزت کرنی ہے تو پھر عزت کروانی ہے، اور اس کا مجھے صلہ مل رہا ہے، انشاءاللہ عزیز وہ ملتا رہے گا۔ چلیے قاری صاحب، یہاں میں اب آتے ہیں ہم ضمنی الیکشن NA-75، جیسا کہ اس وقت پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کی نظریں NA-75 کی طرف لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پاکستان مسلم لیگ کے ان کے کینڈیڈیٹ جو امیدوار تھے MNA تاحیات MNA رہے ہیں، تو بڑا اس وقت یہ بہت اہم الیکشن ہے۔ تو آیا جو اعلیٰ قیادت ہے، اور میرے علم ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں سینٹرل پنجاب کے، تو آپ کے جو ہمارے اس حلقہ میں پی ٹی آئی کے تقریباً 8 سے 10 کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ کی اعلیٰ قیادت سمجھتی ہے کہ وہ قاری ذوالفقار علی سیالوی سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں؟ بڑی اچھی بات ہے جی آپ نے کی۔ پہلے نمبر پہ تو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ میرے سب بھائی ہیں، میری پارٹی کے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے پارٹی کو میری طرح سب نے ٹکٹ دیا، تو اس پارٹی نے درخواست کے لیے کہا تو سب بھی اپنی جگہ پہ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی پارٹی جو ہے نا وہ بالکل وہ دیکھ رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ میرا برکت کے ساتھ رابطہ ہے، میرا عام لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، اور آج سے نہیں، میں واقعی یہ 83 سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں پہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس طرح میں نے چھپ کے بھی اور ظاہری طور پہ بھی لوگوں کی مدد کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو آپ کے پاس بھیجتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو میں نے پیش کیا ہے، میں نے یہ ثابت کیا ہے، اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ پارٹی جو ہے وہ NA-75 کا ٹکٹ شہر سے دے گی، اور قاری ذوالفقار علی سیالوی کو دے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز جو ہے نا یہ گفٹ جیت کر میں انشاءاللہ پاکستان پی ٹی آئی کو دوں گا۔ قاری صاحب، بے شک جو ڈسکا کی عوام ہے، ڈسکا میں کوئی ایونٹ سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، آپ کی ایک شخصیت ہے، لوگ آپ کی پیار بھی کرتے ہیں اور آپ بھی لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہاں بہت قابل غور سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ کے 8 سے 10 کینڈیڈیٹ ہیں، آیا پارٹی عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق وہ کینڈیڈیٹ آپ کو ٹکٹ دیتی ہے، کسی زید بکر کو دیتی ہے، تو آیا جو آپ کے یہ آپ کے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں وہ اس پلیٹ فارم میں آئیں گے کہ جس کو ٹکٹ ملے گی وہ سب کو سپورٹ کریں گے، یا حسب روایت جس طرح ضیاء اللہ کھارا صاحب تھے انہوں نے آزاد الیکشن لڑ دیا پی ٹی آئی کے خلاف؟ ایسا تو اس بار نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پہ تو جی میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ پاکستان تحریک انصاف میں واقعی اتنے کینڈیڈیٹ ہیں، میں اپنا آپ پیش کروں گا۔ میں نے اس دوران درخواست کے دوران، اس ماہ کے دوران میں نے 3 سے 4 اپنے جو ہے نا شارٹ میسج جو دیے ہیں کہ ٹکٹ پارٹی کسی کو بھی دے دے، تو میں نے کلیئر کیا ہے کہ پارٹی کے ساتھ میں قاری ذوالفقار سیالوی اس کے ساتھ شانہ بشانہ جا کے الیکشن اس کے لڑوں گا، اور میں امید کروں گا کہ اس بار ہم سب متحد ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی تو دوسرے ساتھی جا کے اس کا الیکشن لڑیں گے، یہی جیت کی نشانی ہوگی، اور انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا ہم جیت سکیں گے۔ ویسے ایک بات کرتا جاؤں
کہ میں اللہ سے اللہ کے گھر بڑا پر امید ہوں، اور مجھے اپنے آپ پہ، اپنے ساتھیوں پہ اور اس شہر پہ، کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کو یہ باور کرایا ہے کہ شہر کے اندر آج تک ہمارے شہر میں این اے کا ٹکٹ جو ہے نا جی وہ جاری نہیں کیا گیا. جب بھی ایم این اے کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ باہر سے ہوتا ہے، تو جب باہر سے کوئی بھی کینڈیڈیٹس جو ہیں اس کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے، تو جب وہ ڈسکا شہر کی طرف آتے ہیں تو یہاں کے لوگ جو ہے نا پھر وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، وہ ووٹ دینے سے تھوڑے گریزاں ہو جاتے ہیں. میں شہر کے اندر رہتا ہوں، پبلک کے درمیان رہتا ہوں، لوگوں کے اندر رہتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا، میں ہر قسم کے پروگرام، خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. تو میں اس لیے اپنی پارٹی کو میں نے کہا ہے کہ مجھے وہ ٹکٹ دے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ جو ہے میں انہیں جیت کر دوں گا. قاری صاحب، جوائنٹ سیکرٹری کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ سینٹرل پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں. جو میرے خیال میں وہ روز میرے نوٹس میں ہے کہ تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ جب تنظیم سازی ہوئی تو مختلف لوگوں کو نامزد جو ایکٹیو تھے سیاست میں نامزد کیا گیا، لیکن آپ کا نام کہیں نہیں آ رہا تھا. لیکن جب آیا تو یہ سیالکوٹ ضلع کے لیے فخر کی بات تھی، تو آپ کو جوائنٹ سیکرٹری پنجاب لیول پہ جو ہے نا وہ انہوں نے نامزد کیا. اور یہ اکثر عوام الناس جو شہر ڈسکا ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، مخصوص لوگوں کی بات نہیں میں کرتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سیٹ پہ جا کے اپنے حلقہ کو پہلے جیسا ٹائم دے رہے ہیں، یا آپ کی مصروف ہے چونکہ بڑھ گئی ہیں، آپ کی میٹنگ اکثر رہتی ہیں پنجاب لیول پہ، تو سمجھتے ہیں کہ ٹائم دے رہے ہیں آپ عوام کو پہلے جیسا؟ میں سمجھتا ہوں جی، میں تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو موقع مل رہا ہے نا، یہ مجھے جو ہے نا اور زیادہ پھلنے پھولنے کا، سیاست میں اور زیادہ آگے جانے کا مجھے ایک موقع ملا ہے. اور میں اس میں مشکور ہوں اپنی پارٹی کا کہ انہوں نے مجھ پہ بہت بڑا اعتماد کا اظہار کیا. بلکہ یہی نہیں کہ انہوں نے مینار پاکستان میں جو 23 فروری کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے مجھے میڈیا کا کوارڈینیٹر بھی لگایا، اور میں نے وہاں بھی اپنی جو صلاحیتیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے میں نے وہاں پہ وہ صلاحیتیں جو ہے نا وہ انہیں دیں، پارٹی خدمات کی. اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہی چیز تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پارٹی کا ایک ادنا ورکر اور پنجاب کا ہونے کے باوجود آج بھی لوگوں کو بالکل میں ثابت کر رہا ہوں کہ یار میں بالکل ہی اسی طرح ہوں. نہ تو عہدہ جتنا مرضی بڑا ہو نا، وہ جتنا، اب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آپ جتنا نیچے لوگوں سے پیار محبت کریں گے وہ آپ کو اتنا دگنا نہیں بلکہ 10 گنا وہ آپ کو واپس کریں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو ثابت کر سکوں کہ این اے 75 کا الیکشن جو ہے شہر ڈسکا اور علاقہ کو میں ثابت کروں گا کہ میں نے یہ جیت کے ان لوگوں کے درمیان رہنے ہیں تاکہ میری منزل اور آسان ہو سکے. دوسرا میں یہاں ایک سوال بڑا اہم سمجھتا ہوں. آپ این اے 75 کے امیدوار ہیں، تو آپ ڈسکا کی عوام کے لیے، خصوصاً جو ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، آیا آپ کے ذہن میں ہے کہ اب ڈسکا شہر میں کوئی یونیورسٹی ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر تو کھیلوں کا پراپر طریقے سے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا منشور کیا ہے کہ اگر آپ لوگ این اے 75 کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کامیابی دیتا ہے، تو ڈسکا کی عوام کے لیے اور بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے آپ کا کیا منشور ہے؟ سچی بات تو یہ ہے جی کہ میں کسی سیاستدان پہ بلیم تو نہیں لگاؤں گا، کسی کا نام بھی نہیں لوں گا. سچی بات یہ ہے کہ سیاستدان ناکام اسی وقت ہوتا ہے جب وہ باتیں اوپر سے کرتا ہے، اس کے اندر جو منشور کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے باہر جو منشور وہ دیتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. میرے اندر اس شہر کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہے. میں اس شہر کی آپ کو وہ گلیاں جا کے دکھا سکتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میری اس وقت ایج جو ہے نا جو 55 ہے، تو جس وقت میں نے ہوش سنبھالا ہے 30 سال سے میں شہر کی ایسی گلیاں، ایسے بازار آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ بالکل اسی طرح جس حالت میں ہے. مجھے یہاں پہ آج تک سمجھے کہ جب جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، خواہ کوئی بھی جماعت جیتی ہے، پھر میں بلیم کی بات نہیں کرتا، میں افسوس ہوتا ہے اپنے ووٹر پہ. آج بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنے اس ووٹر پہ، اس ریڑھی بان پہ، اس رکشہ والے پہ، اور اس دیہڑی بار، اور اس دوسرے کارخانہ دار پہ، پڑھے لکھے ملازم پہ، پڑھے لکھے ڈاکٹر پہ، پڑھے لکھے پروفیسر پہ.
एक दीन रखने वाले, समझ बूझ रखने वाले उलमा से, और दूसरे तमाम जो मुकातबे फ़िक्र या तमाम जो शोबा ज़िंदगी में लोग रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, उन सब पे, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, अपने हल्का की बात कर रहा हूँ, मुझे उन लोगों पे भी थोड़ा सा अफसोस इसलिए होता है कि यार जब हमने वोट देना होता है उस वक़्त खुदा के लिए, अगर आपको ये पता है कि इस बंदे का नाम कारी जुल्फ़कार है, तो इसने पब्लिक के साथ जो है ना वो अच्छा सलूक नहीं किया, इसने ये आगे जाके हमें ठीक तरह नहीं देखेगा, इसका आगा पीछा देखना चाहिए, उस वक़्त हम या तो बरादरी की पीठ चढ़ जाते हैं, या तल्लक पीठ चढ़ जाते हैं, या दोस्ती की पीठ चढ़ जाते हैं, या कोई और एक चीज़ है जिसको दुनिया इस वक्त चमक का नाम देती है, या उसकी भीड़ चढ़ जाते हैं। जब हम उस वक्त रास्ता ठीक तो ये नहीं करते, जब हमने गाड़ी पे बैठना है, स्टीयरिंग पे बैठ गए हैं, तो हमारे पास जो रास्ता है, हमें पता है कि ये रास्ता आगे से जो है ना वो टूटा फूटा है, तो हम फिर भी ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी जो है ना उसको आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम ये भी तवक्को रखते हैं कि गाड़ी जो है हमारी सही सलामत रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसे मुमकिन नहीं है। मैं इसमें जहाँ सियासतदानों को समझूंगा कि वो जिम्मेदार है, ये मेरा मैसेज है मेरे शहर और मेरे हल्का के लोगों के, वहाँ हम लोग भी जो वोट डालने वाले हैं वो भी इसमें जिम्मेदार हैं कि वो जब वोट देते हैं तो उस वक्त नहीं देखते, उस वक्त उन्हें देखना चाहिए कि यार किसके दिल के अंदर वो नजर आ जाता है, किसके दिल के अंदर है कि ये इसके लिए हमदर्दी है। मैं तो समझता हूँ, मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ सिर्फ की है, परवरदिगार अपने आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से मुझे इस शहर की खिदमत करने का मौका दे। अब जहाँ पे मैं हूँ, मैं जितनी कर सकता हूँ उतनी करूँगा। भाई मेरी कोई हद है ना, मेरी हद है, मैं उतनी ही कोशिश करूँगा जितनी मुझसे हो सकेगी। तो मैंने ये दुआ इसलिए मांगी है कि मैं अपने शहर के लोगों की और शहर के लोगों की खिदमत कर सकूँ, और बहुत ज़्यादा खिदमत करना चाहता हूँ अगर अल्लाह ने मौका। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अहमद फ़रूक साई साहब, आप साथी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बॉयज़ डिग्री कॉलेज 6 नंबर चुंगी के पास, उधर जो कॉलेज चौक के नाम से, वो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट से एक बारिश के पहले कतरे की तरह काम शुरू किया उन्होंने। तो आया आप भी इस काम को, जैसे ये बारिश का पहला कतरा सा हुआ, आपकी शख्सियत तो पहले भी मजहबी हल्कों में, सियासी में, जो NGOs है, हमेशा आपका कोई ऐसा अदारा नहीं जिसके साथ आपने हमेशा ताउन नहीं किया। तो इस सिलसिला में आया ऐसे साथी आपके साथ चलेंगे और आप इस मंशूर को डस्का की खूबसूरती के लिए, डस्का के बच्चों के जो हमारे बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए ऐसे काम जारी और सारी रखेंगे? पहले नंबर पे तो ये है कि मैं जब किसी भी अपने, अहमद फ़रूक तो मेरा खैर भाई है, दोस्त है, अच्छा, किसी वैसे आप कभी किसी दुश्मन की भी बात करें ना, मैं कहता हूँ दुश्मन भी अगर काम ठीक कर रहा है ना तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करो। वो डस्का की खूबसूरती के लिए अहमद फ़रूक साहब ने जो वो प्लान शुरू किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा है। बल्कि उस तरह और भी ये खारा साहब, उन्होंने भी कुछ काम किए हैं, दूसरे लोग भी। मुझे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह, भाई मुझे बताएं, मैं तो एक बात ही समझता हूँ, जब अल्लाह तबारक ताला किसी को इज्जत देता है ना जी, तो वो बंदों की इज्जत का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसको इज्जत तो अल्लाह ताला ने देनी है। तो मैंने बताया कि मेरा 83 से ये काम है कि मैं अभी बता रहा था कि कल कोई 2 लोग आए मेरे शहर डस्का के हॉस्पिटल के काम थे, उनका बहुत बड़ा काम था बेटी का किसी का। मैं सोच रहा था कि ये अल्लाह ताला भेजता है मेरी तरफ किसी को, तो ये उसकी ज़ात का बड़ा करम है। मैं बहुत ज़्यादा काम मैंने किए, बल्कि मैं क्या बताऊं, इस सिविल हॉस्पिटल में कुछ मशीनें जो हैं 4-5 साल पहले वो हमने इंतज़ामिया की वसादत से, फिर बहरहाल मैं समझता हूँ कि मैं इन जो मेरे NGOs के काम है ना, वो मैं ना बताऊँ, क्योंकि वो अल्लाह ताला के पास मेरा राज है। साहब, मैं आखिरी बात, ये आपकी तारीफ नहीं होगी, वो आपको भी इसका यकीन है क्योंकि इसमें एक पर्सनैलिटी और भी है इस शहर में। कारी साहब, मैं ये कहता हूँ कि शहर में 2 बड़ी पर्सनैलिटी हैं जो आम लोगों की तरह रहती हैं, जिसमें कभी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद किसी को बुरा नहीं है। उसमें पहला नाम आपका है, कारी जुल्फ़कार अली सियालवी, और दूसरा नाम
ظفر اقبال بٹکا ہے کہ جو بہت مقبول شخصیت ہے، لیکن آپ کی پارٹی نے آپ کو ابلائج کیا، اپریشیٹ کیا، آپ کی خدمت کا جو سوال میں آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں، لیکن ان کی پارٹی نے ان کی شاید ان پہ نظر نہیں پڑی یا جو بھی معاملہ تھا. تو میں قاری صاحب یہ کہوں گا کہ یہ آپ لوگ اکثریت آپ کے لیے دعا کرتی ہے، ظفر اقبال بٹ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ آپ کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کو اکثریت کو یقین ہے کہ آپ جب اقتدار میں آئیں گے، کسی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ اس شہر کے لیے بہت کچھ کریں گے. میں جی اس پہ ایک بات کروں گا، ان کی جماعت بے شک نون لیگ کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھے ورکر کے طور پہ اس شہر میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں. انسانیت کی بھلائی کے لیے انہوں نے کام کیے، دوستوں کے ساتھ دن رات وہ کام میں لگے رہتے ہیں. بلکہ میں تو جی ان کو بھی میں نے دعوت دی تھی کہ آؤ ہم ڈسکا کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں، اس میں سیاست کو انوالو نہ کریں. انہوں نے میری اس بات کی بھی حامی بنی، بلکہ شہر میں جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مل یعنی جل انہوں کر نے نکلنا ہمیں چاہیے. ویلفیئر کے کاموں کے لیے بڑی تھی، پارٹی پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ میں جانتا ہوں ان کی ویلفیئر کے شخصیت کاموں کے لیے جی انہوں نے یہاں جی میں ایک عوام الناس کے لیے، کیونکہ ابھی الیکشن کا دور ہے، آپ نے اپنی باقاعدہ NA-70Y کی جو ہے تحریک ہے الیکشن کی وہ بھی شروع کر دی ہے. تو اس سلسلہ میں مجھے جو میرے نوٹس میں ہے، میں عوام الناس کے لیے کوئی، کیونکہ ہیلتھ سے میرا تعلق ہے، تو میں آپ مجھے میرے علم میں ہے کہ آپ جو ہے نا سیال میڈیکل سینٹر جو ہے نا اسٹیڈیم روڈ کے سامنے آپ وہاں اس کا قیام کرنے جا رہے ہیں. تو آیا خصوصی طور پر میں یہ چاہوں گا کہ غریب عوام الناس، غریب ندار یتیم بیوہ کے لیے آپ اپنے اس سیال میڈیکل سینٹر میں ان کے لیے کوئی ایسا شعبہ خصوصی پیکج رکھیں. انشاءاللہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ ایک گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور میں اپنے وزیر اعظم کو جو ہے نا اس پہ خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. تو یہ جو سیال میڈیکل سینٹر ہے ابھی جو میں اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس میں یقیناً یہ امید رکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے، تو اس کی سوچ جو ہے نا وہ میرے اندر آئی ہے. تو انشاءاللہ میں اس پہ اپنے علاقہ کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا پیکیج ضرور دوں گا. وہ ان قریب جو ہے نا وہ اس کا جی قاری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے 51 نیوز کی ٹیم کو ٹائم دیا. آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہے ہمیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کسی دوسری شخصیت کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.